الرحمن الرحیم۔ سنہری یادیں لے کے ریاض محمود ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ نو آزاد مملکت پاکستان کو جو سب سے بڑا چیلنج درپیش تھا وہ لاکھوں مہاجرین کی آمد کا تھا۔ ہندوؤں کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر مختلف علاقوں میں جو اب ہندوستان کا حصہ تھے، پاکستان کی طرف ہجرت کر کے آنے والے لوگوں کو بسانا اور پھر ان کے لیے کوئی روزگار کا بندوبست کرنا، ان کے رہنے کا بندوبست کرنا، یہ پاکستان کی حکومت کے لیے سب سے بڑا چیلنج تھا۔ حکومت نے اس سلسلے میں ایک محکمہ بحالیات بھی قائم کیا جو ہندو اور سکھوں کے چھوڑے ہوئے جو مکانات تھے وہ ان مہاجرین کو الاٹ کر رہا تھا تاکہ وہ ایک نئی زندگی کا آغاز جو ہے ان گھروں سے کر سکیں۔ بھائی صاحب کی ملازمت ویسے تو ان دنوں میں انکم ٹیکس کے دفتر میں تھی، لیکن ان کی خدمات جو تھیں وہ بھی محکمہ بحالیات کے سپرد کر دی گئی تھی۔ چند روز کے بعد بھائی صاحب نے کہا کہ بھابھی کی جائیداد فیروز پور میں تھی، سولن میں تھی، تو اس کے بدلے میں ان کو یہاں پہ کوئی جگہ الاٹ ہو سکتی ہے۔ ہم سب نے کہا کہ اگر یہ ہو جائے تو بڑی اچھی بات ہے۔ ان دنوں میں رحمان پورے کی جو آبادی تھی اور پھر فیروز پور روڈ پہ جامعہ اشرفیہ کے سامنے اور بھی ادھر ارد گرد ہمارے بہت سے عزیز رشتہ دار رہا کرتے تھے۔ بھائی صاحب نے کوشش شروع کی کہ کہیں سے کوئی جگہ ایسی مل جائے جو اس آبادی کے قریب ہی ہو گئی۔ چنانچہ ان کو یہاں پہ ایک کوٹھی نظر آئی۔ فیروز پور روڈ سے رحمان پورے کی طرف آتے ہوئے یہ ایک کوٹھی تھی 6 کنال کی، یہ انہوں نے الاٹ کروا لی اور ہم لوگوں نے فلیمنگ روڈ سے ہجرت کی اور اس جگہ پہ آ گئے۔ کہاں فلیمنگ روڈ کا ایک چھوٹا سا مکان اور کہاں یہ 6 کنال کی کوٹھی۔ کوٹھی کچھ اس طرح سے بنی تھی کہ اس میں 3 بیڈ تھے، ڈائننگ اور اٹیچ باتھ تھے، لیکن یہ تھا کہ کوٹھی وہ 6 کنال کا جو رقبہ تھا اس کے اندر بنی ہوئی تھی، اس کے آگے بھی اور اس کے پیچھے بھی بہت سی جگہ تھی۔ اب والد صاحب جو تھے انہیں پھولوں کا، سبزیاں لگانے کا بہت شوق تھا، چنانچہ ان کا یہ شوق تو یہاں شروع ہو گیا، لیکن اس وقت تک اس گھر میں پانی جو تھا وہ سرکاری نل سے نہیں آتا تھا بلکہ ہینڈ پمپ لگایا ہوا تھا۔ تو وہ اس سے جتنے بھی یہاں کیاریاں بنائی گئی تھیں یا جو پھولوں کے لیے کیاریاں بنی تھی، سبزیوں کے لیے، ان سب میں پانی جو تھا وہ ہینڈ پمپ سے ہی حاصل کیا جاتا تھا۔ اس سلسلے میں والد صاحب خود بھی بہت صبح اٹھتے اور اس کے بعد مجھے بھی اور چھوٹے بھائی فیاض کو بھی جگاتے تھے کہ چلو بھائی اٹھو بھائی پانی دے اٹھ کے۔ تو بڑا لطف تھا کہ گھر کی سبزیاں ہم نے پہلی دفعہ زندگی میں دیکھی۔ کبھی کریلے اتر رہے ہیں، کبھی بھنڈیاں اتر رہی ہیں، کبھی کدو اتر رہے ہیں، کبھی ٹماٹر اتر رہے ہیں، تو ہر چیز جو تھی لگائی گئی اور گھر تو انہوں نے پھولوں سے بھر دیا۔ مالی بھی آتا تھا، وہ بھی آ کے ساری کیاریوں کی، پھولوں کی دیکھ بھال کرتا تھا۔ میری سمجھ میں ایک بات آئی کہ بھابھی چونکہ ایک بہت بڑے گھر سے آئی تھیں جو بہت کھلا گھر تھا، تو وہ چند مہینے تو فلیمنگ روڈ والے چھوٹے سے گھر میں رہیں، لیکن پھر شاید اللہ نے ان کی سن لی اور ہمیں پھر ایک بڑا گھر انہی کے توسط سے رہنے کے لیے مل گیا۔ بھابھی جہاں جہیز میں بہت سی چیزیں لائی تھیں ان میں ایک ریڈیو سیٹ بھی تھا اور اس سے میری خاص وابستگی تھی۔ پہلے تو یہ ہوا کہ اس کے ساتھ ہم نے ایریل لگانے کی کوشش کی تاکہ اس کی آواز جو ہے صاف آ جائے، لیکن اس میں کچھ شڑ کی آوازیں بہت آتی تھی ایریل لگانے سے۔ چنانچہ یہ ہوا کہ میں نے وہ جو جہاں پہ ایریل کو لگاتے تھے نا پن اس کی، وہاں جب میں نے انگلی رکھی تو مجھے کوئی کرنٹ تو پڑا نہیں، لیکن آواز صاف ہو گئی۔ اب یہ ہوتا کہ میں کرسی جو تھی
وہ جس میز پہ ریڈیو پڑا ہوا تھا اس کے پاس رکھ لیتا اور اس طرف انگلی دبا کے تو کبھی میں دہلی سنتا، کبھی لکھنؤ سنتا، کبھی دوسرے اسٹیشن۔ مجھے معلوم ہوتا تھا کہ کس اسٹیشن سے کس وقت ڈرامہ نشر ہوگا، کس اسٹیشن سے کتنے بجے فرمائشی پروگرام کو نشر ہونا ہے، اور میں فوری طور پہ وہ لگا لیتا اس کو۔ پڑھائی میں کوئی ایسا اچھا نہیں تھا۔ جب ہم لوگ یہاں آئے تو پہلے اچھرے کے ایک اسکول میں داخلہ لیا، اور پتہ نہیں کچھ مختلف وجوہات کی بنا پہ اس کو چھوڑ دیا اور کارپوریشن ہائی اسکول مزنگ میں داخلہ لے لیا۔ وہاں پہ ایک ہیڈ کلرک تھے جو بھائی صاحب کے جاننے والے تھے، تو ان کے توسط سے آرام سے ہم دونوں بھائیوں کو داخلہ مل گیا۔ سو ہم لوگ بس پہ جاتے تھے، اور بس جو تھی ہمیں گنگا رام اتارتی تھی۔ گنگا رام سے اتر کے ہم پیدل چلتے ہوئے مزنگ اسکول پہنچتے تھے، اور واپسی پر بھی یہی روٹ ہوتا تھا عام طور پہ ہمارا۔ تو ان دنوں میں اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسی مہربانی بھی کی کہ والد صاحب نے جو ریلوے کی نوکری تھی وہ چھوڑ دی۔ انہوں نے اپنا کاروبار شروع کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کاروبار میں ترقی دی، تو ہمارے گھر کی بالکل جو حالت تھی وہ تبدیل ہو گئی۔ گاڑی آ گئی ہمارے پاس، 3-4 نوکر بھی آ گئے، کھانا پینا ہر چیز جو تھی نا وہ بہت اچھی ہو گئی۔ اور پھر یہ ہوا کہ تقریباً انہی دنوں میں ایک بچی جو تھی وہ بھابھی اور بھائی جان کے ہاں پیدا ہوئی، جس کا نام شاہدہ رکھا گیا۔ کہتے ہیں کہ یہ دنیا جو ہے یہ دھوپ چھاؤں ہے، کبھی اندھیرا، کبھی اجالا ہے، کبھی خوشی ہے اور کبھی غم ہے۔ چھوٹی بچی پیدا ہوئی تو بھابھی جو تھی ان کو کچھ ہلکی ہلکی کھانسی رہنے لگی، تو جیسا ہوتا ہے کہ یہ بنقشہ پی لو، یہ دوائی لے لو، لیکن وہ کھانسی ٹھیک نہیں ہو رہی تھی۔ چنانچہ پھر ان کو دکھایا جب ڈاکٹروں کو، تو معلوم ہوا کہ وہ تپدق کے مرض میں مبتلا ہے۔ ان دنوں میں تپدق کا مرض جو تھا یہ لا علاج سمجھا جاتا تھا، اور لاہور میں کیا شاید پاکستان میں صرف ایک ہی ڈاکٹر تھے جو اس کام کے ماہر تھے، وہ تھے ڈاکٹر سید ریاض علی شاہ۔ ان کو دکھایا، وہ تقریباً دوسرے چوتھے آ کے دیکھتے تھے، دوائیں دیتے رہے، سب کچھ کرتے رہے، لیکن بھابھی جو تھی وہ بس گھلتی چلی گئی۔ اور ایک دن ابھی ہم سو ہی رہے تھے کہ والد صاحب کمرے میں آئے، وہ اونچا اونچا رو رہے تھے، اور انہوں نے کہا اٹھو بیٹا، ہم برباد ہو گئے، ہم تباہ ہو گئے۔ تو میں گھبرا کے اٹھا، ایک دم سے پوچھا کیا ہو گیا؟ کہ تمہاری بھابھی انتقال کر گئی۔ یہ ایک ایسی خبر تھی جس پہ مجھے یقین نہیں آتا تھا۔ میں بھابھی کا بڑا پسندیدہ دیور تھا، مجھ سے ان کی بڑی باتیں ہوتی تھیں، انہوں نے کہیں آنا جانا ہوتا تھا، میں ان کے ساتھ جایا کرتا تھا۔ تو یہ سن کے مجھے پہلے کچھ سمجھ نہ آئی کہ کیسے ہو گیا اتنی جلدی، لیکن یہ ہوا۔ بھابھی صاحبہ کی وصیت تھی کہ مجھے یہ جو ہوتا ہے اس میں دفن کیا جائے تابوت میں، تو چنانچہ تابوت کی تیاری ہوئی، ان کو لے کے چلے گئے۔ لیکن مجھے یقین نہیں آ رہا تھا، میں رات کو جب سوتا تھا تو مجھے خواب میں بھابھی اکثر آتی تھیں، اور وہ مجھے یوں لگتا تھا کہ وہ تو بے ہوش ہوئی تھیں، ہم نے ان کو خام خواہ قبر میں اتار دیا۔ پھر وہ جاگی ہیں وہاں پہ، اور انہوں نے جب دیکھا ہے تو بڑی مشکل سے خود کو قبر میں سے نکال کے وہ ہمارے گھر میں آ گئی ہیں اور باہر برآمدے میں کھڑی ہیں۔ ایک آدھ بار تو ایسا بھی ہوا کہ میں اٹھا اور برآمدے میں جا کے میں نے دیکھا بھی، لیکن وہاں کچھ نہیں تھا۔ بہت عرصے تک مجھے یہی خواب آتے رہے کہ بھابھی جو ہے وہ ابھی زندہ ہی تھی، تو ہم نے شاید ان کو غلط فہمی میں دفنا دیا۔ شاہدہ جب بھابھی کا انتقال ہوا تو 8 ماہ کی تھی۔ اب ساری اس کی جو پرورش تھی، دیکھ بھال تھی، اس کی ذمہ داری اس کی دادی پہ آ گئی۔ دادی خود شوگر، ہارٹ اور بلڈ پریشر کی مریضہ تھی، لیکن بہرحال وہ اس کی دیکھ بھال کرتی رہی، اور بھائی صاحب بھی اس کا بہت خیال رکھتے تھے۔ جب وہ بڑی ہوئی تھوڑی تو اسے کانوینٹ اسکول میں داخلے کے لیے اس کو داخل کروا دیا گیا۔ وہاں پہ اسکول سے بھائی صاحب اس کو لینے جاتے تھے،
اور پھر بیڈن روڈ پہ ایک جوس کی دکان تھی، وہاں سے اس کو کبھی سیب کا کبھی انار کا جوس جو تھا وہ پلواتے تھے۔ اصل میں بات یہ تھی کہ یہ تبدیق کا جو مرض تھا بھابھی صاحبہ کے والد کو بھی تھا، اور ان کا انتقال بھی تبدیق سے ہی ہوا تھا۔ تو یہ خیال کیا جاتا تھا کہ یہ جو بچی ہے اس میں بھی کہیں وہی جراثیم نہ آ گئے ہوں، اس لیے اس کی صحت جو ہے اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ تو یہ بھائی صاحب کی میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی ایک نیکی تھی کہ وہ اس چھوٹی بچی کا بہت خیال رکھتے تھے۔ ادھر ہم بھی جو تھے، ہم بھی جہاں تک ہو سکتا تھا اس کا خیال رکھتے تھے کہ بھئی بے ماں کی بچی ہے۔ وقت گزرتا گیا، لیکن انہی دنوں میں یہ واقعہ ہوا کہ والد صاحب کو کاروبار میں کچھ گھاٹے پڑنے لگے، اور جیسے وہ کہتے ہیں کہ تابوت میں آخری کیل جو تھی ان کے ایک پارٹنر نے لگا دی، اور اس نے وہ جتنی ان کے پاس کیش تھا وہ لے کے وہ بھارت چلا گیا۔ بھارت سے ہی وہ آیا تھا۔ اب نتیجہ یہ ہوا کہ کچھ قرضے ہو گئے، اور کھانے پینے کا بھی معاملات جو تھے وہ بھی گڑبڑ ہو گئے، گاڑی بک گئی، نوکر کم ہو گئے، اور ہم لوگوں نے سارا جو تھا اپنا گھر کا انتظام اسے تبدیل کر دیا۔ انہی دنوں میں نے میٹرک کر لیا۔ میٹرک کے بعد میرا داخلہ ہوا ایف سی کالج میں۔ مجھے بڑی اچھی طرح سے یاد ہے کہ انہوں نے مجھ سے کہا کہ تم پرسوں تک 431 روپے جو ہے وہ جمع کروا دو۔ میں نے والد صاحب سے کہا جی کہ 431 روپے؟ انہوں نے کہا بیٹا میرے پاس تو نہیں ہے، میں کوشش کرتا ہوں کہیں سے مل جائے۔ پیسے نہ مل سکے۔ وہ جو ایک خوش قسمتی کی لہر میں سمجھتا ہوں کہ بھابھی صاحبہ کی آمد کے ساتھ آئی تھی، وہ اب ہم سے رخصت ہو چکی تھی۔ میں سارا دن گھر میں بیٹھا رہتا، شدید احساس کمتری کا مریض ہو گیا۔ جب کبھی باہر نکلتا تو کوئی دوست مل جاتا، وہ کہتا میں نے تو کالج میں داخلہ لے لیا ہے، تم؟ میں نے کہا ہاں نہیں میں بھی لیتا ہوں۔ میں اصل بات تو بتاتا نہیں تھا، لیکن مجھے یہ احساس ہوتا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ میری طرف دیکھ رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اس نے تو کالج میں بھی داخلہ نہیں لیا، اس کے کپڑے دیکھو کئی دنوں سے یہی پہن رہا ہے۔ یہ سب احساس کمتری کے علامات تھی جو مجھ میں بہت پیدا ہو گئی اس وقت۔ لیکن پھر ایک نئی دلچسپی، ایک نیا کام، ایک نئے طریق سے میں نے کچھ عرصہ زندگی گزاری۔ کیسی زندگی تھی وہ، کس طرح کا کام تھا جو میں نے شروع کیا، اس کے بارے میں آئندہ اپنے اس ویڈیو میں بیان کروں گا۔ آپ سے یہ درخواست ہے کہ آپ میرے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، تاکہ آئندہ جو بھی پروگرام میں پیش کروں وہ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔